فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 27ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 368، اور شہداء کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اگلے شہید ہیں قاصد بن عبداللہ تغلبی۔ ان کا شجرہ قاصد بن عبداللہ بن زہیر بن حارث تغلبی۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ آپ کے لشکر میں بنی تمیم کے سردار تھے اور ان کی ہمکاری ان کے بھائی مقصد بن عبداللہ کرتے تھے۔ اور یہ روایت مختل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 پر ہے۔ فاضل سماوی کے مطابق یہ قاصد بن زہیر بن حارث تغلبی ہیں۔ یہ اور ان کے دو بھائی کردوس بن زہیر اور مقصد میم بڑا قاف سین طا، مقصد بن زہیر امیر المومنین کے صحابی اور جنگوں کے ساتھی تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام سے متوسل رہے۔ ان کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے متوسلین میں سے تھے۔ اپنے بھائی کردوس کے ساتھ کربلا آئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اور سلام ہے ان پر کہ السلام علی قاصد و کردوس ابن زہیر التغلبین۔ اگلے شہید ہیں قاسم بن حبیب بن ابی بشر ازدی۔ یہ کوفے کے رہنے والے تھے اور یہ آل محمد کے طرفداروں میں مشہور بہادر شمار ہوتے تھے۔ ابن سعد کے لشکر کے ساتھ کربلا آئے اور مذاکرات کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اور آپ پر بھی اس طرح زیارت میں سلام ہے کہ السلام علی قاسم بن حبیب الازدی۔ اگلے شہید قاسم بن حارث۔ رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، زیارت رجبیہ میں ہے۔ السلام علی قاسم بن حارث کاملی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، السلام علی قاسم بن حارث الکاہلی۔ فاضل شمس الدین کے مطابق ممکن ہے کہ قاسم بن حبیب ہی ہوں، اور یہ روایت ہے انصار الحسین صفحہ نمبر 106۔ اگلے شہید ہیں قانب بن عمر نمری۔ صاحب حدائق لکھتے ہیں کہ ان کا تعلق بصرہ سے تھا اور یہ آل محمد کے طرفداروں میں تھے۔ حجاج بن بدر تمیمی سعدی بصرہ سے امام حسین علیہ السلام کے نام جب مسعود بن عمرو نحشلی کا خط لے کر پہنچے تو قانب ان کے ساتھ تھے۔ امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد ساتھ رہے یہاں تک کہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اور ان پر بھی سلام ہے، السلام علی قانب بن عمرو نمری۔ اگلے شہید کا نام ہے قیس بن عبداللہ۔ رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، زیارت رجبیہ میں ذکر ہے، السلام علی قیس بن عبداللہ حمدانی۔ اگلے شہید قیس بن محسر سیدوی، ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے پہلے۔ کردوس بن عبداللہ اگلے شہید، ان کا تذکرہ ان کے بھائی قاصد بن عبداللہ کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ اگلے شہید ہیں کنانہ بن عتیق۔ یہ عتیق بن معاویہ بن صامت بن قیس تغلبی کے فرزند تھے اور کوفے کے رہنے والے تھے، اور ان کا یہ روایت ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 222 پر۔ زاہد اور عابد ہونے کے ساتھ قاری قرآن اور کوفے کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔
اور یہ روایت بھی ابصار العین صفحہ نمبر 199. اور آپ پہ سلام ہے اس طرح کہ السلام علی کنانہ بن عتیق. اگلے شہید ہیں مالک بن انس مالکی. اس عنوان سے سہپر کاشانی نے ان کی جنگ اور رجز کا تذکرہ کیا ہے. شیخ صدوق نے امالی مجلس نمبر 30 میں مالک بن انس سے کاہلی لکھا ہے اور رجز کے 3 اشعار نقل کی ہیں اور لکھا ہے کہ انہوں نے 18 افراد قتل کیے. ابن شہر آشوب اور خوارزمی نے بھی اسی نام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. سہپر کاشانی تحریر کرتے ہیں کہ ابن نما کا بیان ہے کہ اس مجاہد کا نام مالک بن انس نہیں ہے بلکہ انس بن حارث کاہلی ہے، اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299. شیخ عباس قمی نے بھی یہی تحریر فرمایا ہے کہ یہ انس بن حارث کاہلی صحابی ہیں، اور یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 154 پر ہے. اگلے شہید ہیں مالک بن اوس. بعض محققین نے تحریر کیا ہے کہ سہپر کاشانی نے ابن اثم کوفی کے حوالے سے مالک بن اوس کی شہادت نقل کی ہے، لیکن دونوں کتابوں میں مالک بن اوس کی جگہ مالک بن انس ہے. ابن اثم کوفی نے اس نام کے ساتھ باہلی کا اضافہ کیا ہے، جبکہ ناسخ التواریخ میں وہ نام ہے جو عنوان میں درج ہے، جو انس بن حارث کاہلی کی تصحیف ہے. اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 اور تاریخ الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107 پر. اگلے شہید کا نام ہے مالک بن دودان. اجازت لے کر میدان میں گئے اور رس پڑھ کر حملہ کیا اور اس طرح پڑھا: اب تمہاری طرف شیر دل مالک کی طرف سے ضربت آ رہی ہے. جو ان کریموں کی حمایت کر رہا ہے اسے انعام دینے والے اللہ سے ثواب کی امید ہے. اور یہ روایت مناقب شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113 پر ہے. اگلے شہید مالک بن عبداللہ بن سری حمدانی. مالک بن عبداللہ اور سیف بن حرس چچا زاد اور مادری بھائی شبیب غلام حرس کے ساتھ کربلا آئے تھے. ابو مخنف کے مطابق عاشور کے دن گریہ کناں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 132 پر. اور ان پر بھی سلام ہے: السلام علی مالک بن عبد بن سری. اگلے شہید ہیں مالک بن عبداللہ جابری. ان کا تذکرہ رجال میں نہیں ہے، زیارت رجبیہ میں ہے، اس طرح کہ السلام علی مالک بن عبداللہ بن جابری. فاضل شمس الدین نے انہیں مالک بن عبد بن سری جابری قرار دیا ہے، اور یہ روایت ہے انصار الحسین صفحہ نمبر 107 پر. اور یہ مذکورہ والا یعنی مالک بن عبداللہ بن سری حمدانی ہی ہے. ان کے یعنی 2 نام اس طرح سے مختلف کتابوں میں آئے ہیں. اگلے شہید ہے مبارک. یہ حجاج بن مسروق شعبی مؤذن امام حسین کے غلام تھے اور اپنے مالک کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے. حجاج بن مسروق اور مبارک نے مل کر 150 فوجی ہلاک کیے، اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 292 پر. اگلے شہید ہیں مجمع بن زیاد جوہنی. یہ اطراف مدینہ کے رہنے والے تھے اور تنقیح مقال مامقانی کے مطابق جنگ بدر اور احد میں شریک تھے، جبکہ علامہ شوستری نے قاموس الرجال میں اس کا انکار کیا ہے. مامقانی کے مطابق یہ جہنیہ یعنی اطراف مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے. انہوں نے روز عاشورہ دشمنوں کی کثیر تعداد کو قتل کیا. دشمن نے مل کر ان پر حملہ کیا، ان کے گھوڑے کو ناکارہ کر کے انہیں قتل کر دیا، اور یہ روایت تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے. اگلے شہید مجمع بن عبداللہ عائزی. ان کا شجرہ مجمع بن عبداللہ بن مجموعہ بن مالک بن ایاس بن عبد مناع بن عبید اللہ بن سعد العشیرہ ہے. ان کے والد عبداللہ بن مجموعہ صحابی رسول تھے، اور یہ تابعی تھے اور علی کے دوستوں میں سے تھے. اور یہ روایت ہے ابصار العین کی
صفحہ نمبر 145 پر، جب قیس بن مسہر کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی آمد کی اطلاع ملی تو مجموعہ اپنے بیٹے عائز اور عمرو بن خالد اور سعد بن جنادہ بن حرس اور نافع بن ہلال کے غلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی طرف چل پڑے۔ عذیب الحجنات میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ عذیب الحجنات کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔ عاشور کے دن مجموعہ نے مذکورہ 4 افراد کے ساتھ لشکر یزید پر شدید حملہ کیا اور لشکر کے محاصرے میں آ گئے۔ انہیں ابو الفضل العباس نے محاصرے سے نجات دلائی۔ ان لوگوں نے دوبارہ حملہ کیا اور ایک ساتھ شہید ہوئے، اور ان پر سلام ہے: السلام علی مجموعہ بن عبداللہ عائزی۔ اگلے شہید ہیں محمد بن بشر حضرمی۔ ان کا تذکرہ شب عاشور کے ذیل میں کیا جا چکا ہے۔ اگلے شہید محمد بن مطاع جوفی۔ شرح شافعیہ کے مطابق یہ اجازت لے کر میدان جنگ میں گئے اور 30 افراد کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ ان کے بھائی عمرو بن مطاع کا ذکر ہو چکا ہے، اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312 پر ہے۔ اگلے شہید ہیں مسعود بن حجاج۔ یہ ابن سعد کے لشکر کے ساتھ 7ویں محرم کو کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے، اور یہ روایت ہے فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 پر۔ زیارت ناہیہ میں ان پر اس طرح سلام ہے: السلام علی مسعود بن الحجاج۔ لیکن زیارت رجبیہ میں صرف مسعود کا نام ہے، ان کے بیٹے کا نام نہیں ہے۔ اگلے شہید کا نام ہے مسلم بن اوسجہ۔ استیاب، اصابہ، اسد الغابہ، طبقات ابن سعد اور دیگر کتب رجال کی روح سے مسلم صحابی رسول تھے، اور آپ کے بعد کے زمانوں میں ان کی شہرت ایک بہادر جنگ آزما کی تھی۔ ایران کی فتح اور آذربائیجان کی فتح میں ان کی شجاعت اور جرأت نمایاں رہی تھی۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اور قریبی افراد میں شمار ہوتے تھے، اور محاج الاحزان کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ چند بار قرآن ختم کر چکے تھے، اور آپ کے ساتھ تینوں جنگوں میں شریک تھے۔ جناب مسلم کے آنے پر آپ کی بیعت کی اور ان کی طرف سے اہم امور کی ذمہ داری انہیں تخویص کی گئی۔ مالیات کی جمع آوری، اسلحہ کی خرید کی رقومات کا حساب اور بیعت کرنے والوں پر نظر رکھنا آپ کے سپرد تھا۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ مسجد کوفہ کے ایک ستون کے پاس نماز میں مشغول نظر آتے تھے۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو چلے جانے کی اجازت دی تو اس وقت مسلم کا جواب ان کے کمال ایمان کی ایک روشن دلیل تھی۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت حاصل کی اور میدان میں آنے کے بعد رجز پڑھا: اگر میرے بارے میں پوچھو تو میں قبیلہ بنی اسد کی ایک شاخ کا فرد ہوں۔ جو ہم پر ظلم کرے وہ رشد و ہدایت سے دور رہے اور خدائے جبار و صمد کے دین کا کافر ہے۔ پھر برق جہادنا کی طرح فوج یزید پر حملہ کیا۔ سب سے پہلے انفرادی جنگ میں یزید کے ایک فوجی کو نیزہ مار کر گھوڑے سے گرا دیا، پھر دوبارہ حملہ کیا اور 50 افراد کو قتل کیا۔ یزید کے سپاہیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور نیزہ اور شمشیر سے وار کرنے لگے۔ زخموں کی کثرت سے مسلم گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عبد الرحمن بن ابی خاشکارا اور مسلم بن عبداللہ زبابی نے مل کر آپ کو شہید کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام مسلم کی لاش پر پہنچے تو ابھی جان باقی تھی۔ حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنے دامن میں لے لیا۔ مسلم نے آنکھیں کھول کر امام حسین علیہ السلام اور حبیب کو دیکھا۔ حبیب نے کہا: اگر کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ کہا: میں تمہیں مظلوم امام کی نصرت کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ فرما کر دنیا سے کوچ کر گئے۔ مسلم کی کنیز ان کے سرہانے آ کر نال و فریاد کرنے لگی: یا سیدہ، یا بن اوسجہ۔ فوج یزید کے سپاہی اس کی گریہ ازاری پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ فوج یزید کے ایک سردار شبز بن ربیع نے انہیں مخاطب کر کے کہا:
تمہاری مائیں تمہارے سوگ میں بیٹھیں، اپنے بڑوں کو قتل کرتے ہو اور ان کے مرنے پر خوشیاں مناتے ہو۔ خدا کی قسم اسلام میں مسلم کی بڑی اہمیت تھی۔ میں نے خود آذربائیجان کی جنگ میں دیکھا تھا کہ جنگ کی صف بندی سے پہلے ہی انہوں نے 6 کافروں کو قتل کر دیا تھا۔ تم لوگ ایسے شخص کی موت پر خوشیاں منا رہے ہو۔ یہ روایت فرسان الحیجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 اور 120 پر بھی ہے۔ وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 186 اور 188، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر، پہلی کتاب کا نام ہے وسیلۃ الدارین، دوسری کتاب کا نام ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 147، ابصار العین صفحہ نمبر 107 اور 110 پر بھی موجود ہے۔ اور اگلے شہید ہیں مسلم بن کثیر ازدی۔ حملہ اولا کے شہداء میں تذکرہ ہو چکا ہے ان کا۔ اگلے شہید مسلم بن کناد، ان کا نام رجال میں نہیں ملتا، زیارت رجبیہ میں ہے، السلام علی مسلم بن کناد۔ اگلے شہید ہیں مصعب بن یزید رہائی۔ صحبر کاشانی کے مطابق یہ ہر کے بھائی ہیں، اور یہ روایت تاریخ ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 پر۔ ناسخ کی روح سے یہ میدان میں ہر کا رج سن کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، اور یہ روایت بھی ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 پر ہے۔ ہر کی شہادت کے بعد اجازت لے کر میدان میں آئے اور شدید جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ اگلے شہید ہیں معلا بن علی۔ ناسخ نے ابو مخنف سے نقل کیا ہے کہ یہ ایک بہادر انسان تھے، اجازت لے کر میدان میں آئے اور رجز پڑھا، میں معلا ہوں اور دین کا محافظ ہوں، اپنی زندگی کا نہیں، اور میں محمد اور علی کے دین پر ہوں، میں دفاع کروں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ ایسے جو ان کی ضربتیں ہیں جو موت سے نہیں ڈرتا، یہ ایسے جوان کی ضربتیں ہیں جو موت سے نہیں ڈرتا۔ میں خالق ازلی سے ثواب کا امیدوار ہوں کہ وہ میرے عمل کا خاتمہ خیر قرار دے۔ شدید جنگ کی اور 64 افراد کو قتل کیا۔ فوجیوں نے نرغہ کیا اور جنگ کرتے ہوئے زخمی ہونے پر گرفتار ہوئے اور ابن سعد کے پاس لائے گئے۔ اس نے کہا کہ تم نے خواب میں اپنے مولا کی حمایت کی۔ اس نے کہا کہ تم نے خوب اپنے مولا کی حمایت کی، پھر گردن کاٹنے کا حکم دیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 پر۔ مقصد بن عبداللہ، قاصد بن عبداللہ تغلیبی کے ذیل میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ اگلے شہید کا نام ہے منجج غلام حسین منہج۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس نام کو۔ یہ نام اس طرح ہے منجھی، میم نون جیم اور حلوے والی ہے، منجھی غلام حسین ہیں یہ۔ امام حسین علیہ السلام نے نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے ایک کنیز خریدی تھی جس کا نام حسینہ تھا۔ اس کا نکاح اپنے ایک غلام سہم سے کر دیا تھا جس سے جناب منجی متولد ہوئے۔ انہیں ان کی والدہ کربلا لے کر آئی تھی اور انہی کے کہنے پر منجی نے امام حسین علیہ السلام پر جان قربان کر دی۔ یہ حملہ اولا میں حسان بن بکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان کے قاتل کا نام حسان بن بکر حنظلی ہے۔ زیارت رجبیہ میں ان پر سلام ہے، السلام علی منجی بن سہام مولا الحسین بن علی علیہ السلام۔ اگلے شہید ہیں منظر بن مفضل جوفی۔ ان کے حالات نہیں ملتے، زیارت رجبیہ میں ان پر سلام ہے، السلام علی منظر بن مفضل جوفی۔ فاضل شمس الدین کے مطابق یہ زید بن معقل جوفی ہیں جن پر زیارت نائیہ میں سلام وارد ہوا ہے، اور یہ روایت انصار الحسین صفحہ نمبر 88 پر ہے۔ اگلے شہید کا نام ہے منی بن رقاد۔ شیخ نے منی کے والد کا نام رقاد لکھا ہے جبکہ زیارت رجبیہ میں نام زیاد ہے، اور اس طرح ان پر سلام ہوا ہے، السلام علی منی بن
زیاد۔ مامقانی کی رائے میں یہ دو الگ شخصیتیں ہیں۔ اگلے شہید کا نام ہے مواقع بن ثمامہ اسدی۔ طبری اور ابو مخنف کے مطابق یہ ابن زیاد کی فوج میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے شرائط کے رد ہونے پر آپ سے آ کر ملحق ہو گئے۔ روز عاشور جنگ میں زخمی ہونے کے سبب گرفتار کر لیے گئے۔ ان کے اہل قبیلہ انہیں بچا کر کوفے واپس لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ ابن سعد نے کربلا واپس آ کر ابن زیاد سے بیان کیا تو ابن زیاد نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن اہل قبیلہ کی سفارش نے انہیں بچا لیا۔ اس نے موقع کو جلا وطن کر کے بحرین کے ایک گاؤں زارا بھجوا دیا۔ وہاں 1 سال زندہ رہنے کے بعد انتقال کیا، اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 117 پر۔ اگلے شہید کا نام ہے نافع بن ہلال جملی۔ یہ نافع بن ہلال بن نافع بن جمل بن سعد العشیرہ ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ جمل سے ہے جو مزجہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ مامقانی کے مطابق بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب علم و فضل تھے، حدیث اور کتابت میں نمایاں تھے، اور امیر المومنین کے ساتھ تینوں جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اور یہ روایت ہے تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 266 پر۔ یہ منزل عذیب الحجنات میں آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ شب عاشور زہرقین کی گفتگو کے بعد یہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اخلاص اور وفاداری سے ایک تقریر کی تھی، جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ابو الفضل کی سربراہی میں پانی لانے کے واقعے میں نافع کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ شب عاشور نصف شب کو آپ کا امام حسین علیہ السلام کے عقب میں میدان کی طرف جانا بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ سہپر کاشانی نے روضۃ الاحباب کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ جب نافع نے میدان کا قصد کیا تو ان کی زوجہ نے ان کا دامن تھام لیا اور روتے ہوئے کہا کہ کہاں جا رہے ہو اور مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور نافع سے کہا کہ آج تمہاری زوجہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکے گی، جنگ کا خیال چھوڑ دو اور اپنی جان سلامت لے کر نکل جاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ یا ابا عبداللہ، اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر اپنی زوجہ سے رخصت ہوئے اور شاعرانہ انداز میں میدان جنگ میں آئے۔ اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 اور 278۔ ناسخ کے مطابق میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا: میں ایسے تیر چلا رہا ہوں کہ جو نشانے والے اور زہریلے ہیں اور ڈرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ تیروں کی حرکت انہیں نشانے کی طرف لے جاتی ہے اور زمین ان سے بھر جاتی ہے۔ ان کے ترکش میں 80 تیر تھے، یک کے بعد دیگرے سب دشمن کی طرف سر پھینکے اور اپنے ہدف پر لگے اور 80 افراد قتل ہوئے۔ اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 پر۔ طبری کے مطابق عمرو بن قرظہ امام حسین علیہ السلام کی صفوں میں تھے اور ان کا بھائی علی بن قرظہ ابن سعد کے لشکر میں تھا۔ جب عمرو بن قرظہ شہید ہوئے، علی بن قرظہ نے آگے بڑھ کر شدید گستاخی کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور دھوکہ دے کر اسے قتل کر دیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کو گمراہ نہیں کیا بلکہ اس کی تو ہدایت کی اور تمہیں گمراہی میں چھوڑ دیا۔ اس نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر میں تمہیں قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کر دے۔ اس پر نافع بن ہلال نے حملہ کیا اور نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ دشمن کے ساتھی آ کر اسے نافع سے بچا لے گئے، بعد میں وہ علاج سے اچھا ہو گیا۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 330 پر ہے۔ آگے چل کر طبری لکھتے ہیں کہ اس دن نافع بن ہلال جنگ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا الجملی انا علی دین علی۔ اتنے میں فوج یزید سے ایک شخص مزہم بن
جریس ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا میں عثمان کے دین پر ہوں۔ نافع نے جواب دیا بلکہ تم شیطان کے دین پر ہو۔ یہ کہہ کر اسے تلوار کے ایک وار سے قتل کر دیا۔ اس پر عمرو بن حجاج نے چیخ کر کہا تھا کہ اے احمقوں، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہو؟ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 331 پر۔ کتب مقاتل میں نافع کے رجس میں بہت تفاوت ہے اور فرق ہے۔ بیشتر نے 1 یا 2 شعر لکھے ہیں۔ بعض مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ رجس پڑھتے ہوئے لشکر پر حملہ کیا۔ میں قبیلہ جمل کا یمنی جوان ہوں۔ میں حسین اور علی کے دین پر ہوں۔ میں ایک بہادر جوان کی طرح تم کو تلوار مار رہا ہوں اور خدا سے اس عمل کے بخیر ہونے کی دعا کر رہا ہوں۔ یہ میری تمنا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور اس کی جزائے خیر اللہ سے پاؤں۔ طبری اور ابن اسیر کے مطابق 12 افراد کو قتل اور کچھ کو زخمی کیا، اور ابو مخنف کے مطابق 17 افراد کو قتل کیا۔ سپاہیوں نے نرغے میں لے کر ایسے حملے کیے کہ آپ کے بازو ٹوٹ گئے اور حملہ کرنے کے قابل نہ رہے، تو یزید کے سپاہی انہیں گرفتار کر کے ابن سعد کے پاس لے گئے۔ ابن سعد نے انہیں خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر کہا تم پر وائے ہو، تم نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ نافع نے کہا اللہ جانتا ہے کہ میرا ارادہ کیا تھا۔ ایسے عالم میں خون سے ان کی داڑھی تر تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرا ہاتھ رک نہ گیا ہوتا تو یہ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ شمر نے ابن سعد سے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ ابن سعد نے جواب دیا کہ تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ اسے گرفتار کیا ہے، تم چاہو تو قتل کر دو۔ نافع نے شمر سے کہا خدا کی قسم، اگر تو مسلمان ہوتا تو میں تیرے قتل کو ناپسند کرتا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات کروں کہ تیرا خون میری گردن پر ہو۔ افسوس کہ تو مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ فاسق اور فاجر بندوں کے ذریعے مجھے شہادت عطا فرما رہا ہے پروردگار۔ شمر نے تلوار نکال کر نافع بن ہلال کو شہید کر دیا۔ ان پر اس طرح سلام ہے: السلام علی نافع بن ہلال بن نافع الجملی المرادی۔ اگلے شہید ہیں نصر بن ابی نذیر۔ حملہ اولا کی شہداء میں تذکرہ ہو چکا ہے۔ اگلے شہید ہیں نعیم بن اجلان انصاری۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ انہوں نے صفین میں اپنے 2 بھائیوں نظر اور نعمان کے ساتھ بڑی شجاعت اور جرأت کے مظاہرے کیے۔ حملہ اولا کی شہداء میں مذکور ہیں ان کے نام، اور اس طرح زیارت میں ان پر سلام ہے: السلام علی نعیم بن الاجلان انصاری، نعمان بن عمرو راسبی۔ ان کے بھائی خلاص بن عمرو کے ذیل میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اگلے شہید ہیں واضح تروکی، مولا حرث خزرجی، بریکٹ میں یہ بھی نام لکھا ہے۔ یہ حرث سلیمانی کے ترکی غلام تھے، قرآن کے قاری اور بہادر انسان تھے۔ جنادہ بن حرث کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جیسا کہ صاحب حدائق و ردیہ کا بیان ہے کہ فاضل سماوی کا بیان ہے کہ میری نگاہ میں یہ وہی واضح ہیں جن کے اہل مقاتل نے لکھا ہے کہ یہ پیادہ تلوار لے کر دشمن سے جنگ کر رہے تھے اور یہ رجس پڑھتے جاتے تھے: میری تلوار میرے نیزے سے سمندر میں آگ لگ جاتی ہے اور فضا میری شہ سواری کے غبار سے بھر جاتی ہے۔ جب میرے داہنے ہاتھ میں تلوار چمکتی ہے تو اس کی دہشت سے حاسد کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مرتے وقت انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پکارا۔ آپ تشریف لے گئے اور ان کے سینے سے اپنے سینے کو متصل کر دیا۔ اس پر وضع نے قضا کرتے ہوئے کہا کہ میری مثل کون ہے؟ فرزند رسول نے میرے رخسار پر اپنا رخسار رکھا ہے، پھر آپ کی روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 144 اور 145 پر ہے۔ واضح ترکی اور اسلم ترکی کے واقعات میں مماثلت ہے۔ اگلے شہید کا نام ہے وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی۔ محدث قمی تحریر کرتے ہیں کہ وہب ہے،
وہب بن عبداللہ بن حباب اپنی والدہ کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں موجود تھے۔ عاشور کے دن ان کی والدہ نے انہیں امام حسین علیہ السلام پر جان نثار کرنے کا حکم دیا اور اجازت لے کر میدان جنگ میں آئے اور یہ رجز پڑھا: اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو میں بنی کلب کا بیٹا ہوں۔ تم عنقریب مجھے اور میری ضربت کو دیکھو گے اور جنگ میں میرے حملوں کو بھی دیکھو گے، اور میں خون کا انتقام لوں گا اور کرب کو دفع کروں گا، اور میرا جہاد کوئی کھیل نہیں ہے۔ پھر فوج پر حملہ کر کے کچھ لوگوں کو قتل کیا اور اپنی مادر گرامی کی خدمت میں آئے اور کہا: یا اماں ہو عریضت، اماں کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اماں نے جواب دیا کہ بیٹا، میں تو اس وقت راضی ہوں گی جب تو مولا پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ اس وقت وہب کی زوجہ نے دامن تھام کر کہا کہ وہب، مجھے بیوہ نہ کرو اور اپنے کو موت کے منہ میں نہ ڈالو۔ ماں نے کہا: خبردار، اس عورت کی بات نہ سننا، واپس جاؤ اور فرزند رسول کی حمایت میں جنگ کرو۔ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری شفاعت کریں گے، ورنہ رسول کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ وہب دوبارہ میدان میں آئے اور پھر ایک رجز پڑھا: اے ام وہب، میں نے آپ کی بات پر عمل کیا، انہیں نیزے اور شمشیر کی دھار پر رکھ لیا۔ یہ ایسے جوان کی ضربتیں ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تاکہ یہ لوگ جنگ کی تلخی کا مزہ چکھ لیں۔ یہ ایک حمیت اور صبر رکھنے والا انسان ہوں اور مصائب کے وقت بھاگنے والا نہیں ہوں، اور یہی میرے لیے کافی ہے کہ میری نسبت علم والوں سے ہے۔ پھر حملہ کیا اور 19 سواروں اور 12 پیادوں کو قتل کیا۔ فوج نے مل کر وہب پر حملہ کیا اور ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، اور وہب چاروں طرف سے نیزوں اور تلواروں کا نشانہ بن گئے۔ وہب کی ماں چوب خیمہ لے کر ان کی مدد کے لیے نکلی اور یہ کہتی ہوئی چلی کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں۔ یہ پاکیزہ لوگ حرم رسول اللہ ہیں، ان کی حمایت میں جنگ کرو۔ وہب نے آگے بڑھ کر اسے اہل حرم کی طرف پلٹانا چاہا تو اس نے وہب کے لباس کو تھام لیا: میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ جان دوں گی۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تمہیں اہل بیت کی طرف سے بہترین جزا عطا کرے، اللہ تم پر مہربان رحم کرے۔ اب عورتوں میں واپس جاؤ۔ مادر وہب واپس چلی گئی۔ ادھر فوجیوں نے وہب کو شہید کر دیا۔ زوجہ وہب شوہر کی لاش پر پہنچی، سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور خاک و خون سے چہرہ صاف کیا۔ شمر نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس عورت کو قتل کر دو۔ اس نے ڈنڈا مار کر اس خاتون کو شہید کر دیا۔ یہ لشکر حسین کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں، اور یہ روایت ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 152 پر۔ شہداء کا بیان جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس کو لے کے آگے چلیں گے اور مزید اس شہداء کا تذکرہ کریں گے۔